آج میں سمجھتا ہوں کہ مانسہرہ کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے اور ترقی کے حوالے سے جو یہاں پر میں موجود ہوں، بدقسمتی سے 4-5 دفعہ پروگرام بنا کہ میں آ جاؤں یہاں پر گراؤنڈ بریکنگ کے لیے اور افتتاح کی اناگوریشن کے لیے، لیکن پھر یا موسم کی وجہ سے یا پھر پارٹی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. لیکن آج الحمدللہ میں آپ کے درمیان موجود ہوں اور میرے لیے بھی باعث خوشی ہے. دیکھیں جی، آج جو آپ کے 2 پروجیکٹ ہیں اس پر بیسیکلی سیکرٹری صاحب نے بھی بات کی اور نیم خان نے بھی بات کی. جبوئی جس کا باقاعدہ آج ہم نے افتتاح کر دیا، اور اس کے ساتھ بالاکوٹ 300 میگا واٹ، جو میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں اتنا بڑا پروجیکٹ انرجی سیکٹر میں نہیں ہوا ہے. اور یہ وہی پروجیکٹ ہے جو مانسہرہ کے حصے میں ہے، اور اس سے انشاءاللہ یہ علاقہ ترقی کرے گا اور آپ لوگوں کی زندگی میں بھی آسانیاں ہوں گی. اور جس طرح احمد حسین نے بات کی، احمد حسین شاہ صاحب نے بات کی اس پروجیکٹ کے حوالے سے، دیکھیں ہر گورنمنٹ جب آتا ہے وہ اپنے لیے سوچتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے عوام کے لیے. تو بڑے سے سیکٹر ہوتے ہیں گورنمنٹ کے پاس، اس میں سے 4-5 وہ پرائیورٹی کرا لیتا ہے کہ میں نے 4-5 سالوں میں جہاں سے ہم نے ریونیو بھی جنریٹ کرنی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہاں کے علاقے کو بھی ترقی دیں گے. تو اس کے لیے آپ اپنے ذہن بنا لیتے ہیں اور ایک پرائیورٹی لسٹ آپ بنا لیتے ہیں. جب میں آیا تو میرے پاس 4-5 اس طرح کے سیکٹر تھے جس پہ ہم کام کر سکتے تھے اور اس سے علاقہ بھی اٹھ سکتا تھا اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ریونیو میں بھی اضافہ ہو سکتا تھا. ایک انرجی پروجیکٹ تھا اور اس کے ساتھ ٹورزم تھا، اس کے علاوہ مائنز اینڈ منرلس، اور اس کے علاوہ ایگریکلچر جو ہماری بنیادی ضروریات زندگی کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا ایسا صوبہ ہے کہ جہاں پر ہمیں زرعی اجناس کا جو ہے وہ کافی کمیاں ہے یہاں پر. تو یہ ایسا سیکٹر ہے جو انرجی والا، اس سے ہم ریونیو جنریٹ کرا سکتے تھے اور صوبے کو ہم اٹھا سکتے تھے. تو ہم آئے، ہم نے اس کے لیے کام کیا. الحمدللہ پہلی دفعہ ہم نے ٹرانسمیشن اینڈ گرڈ خیبر پختونخوا کی اپنی کمپنی اس پہ کام شروع کر دیا ہے. اس کا چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی آ چکا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کو فنڈ بھی ہم نے فراہم کر دیے. ہم علیحدہ اپنا بنانا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت تقریباً کوئی 163 میگا واٹ جو ہم نیشنل گریڈ میں خیبر پختونخوا یہاں سے بجلی سپلائی ہوتی ہے، اور پھر اس کا جو ریونیو ہے جس طریقے سے وہ ہمیں ذلیل و خوار کر کے ملتے ہیں وہ پیسے، وہ مجھے پتہ ہے کہ جس طریقے سے وہ ہم مل رہے تھے اور اب تو بالکل نہیں مل رہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے امپورٹڈ گورنمنٹ، انہوں نے تو ہمارے سارے جتنے بھی ہمارے فنڈز تھے وہ NFC کی شیئرز ہو، حالانکہ وہ ہمارے حق ہے جو آئین میں اس کا ذکر ہے اور آئین میں وہ پریزنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں بڑی مشکل سے وہ دیتے. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم اپنی ٹرانسمیشن اینڈ گرڈ کمپنی بنائے، یہاں سے اپنے لائنز بچھائے اور ویلنگ کے ذریعے پہلی دفعہ ہم نے ویلنگ کا ایک کنسپٹ انٹروڈیوس کرایا خیبر پختونخوا میں، جو ہم تقریباً کوئی 1 روپے کتنا وہ ہم یونٹ فراہم کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو. اچھا 5 روپے سے یہ ہمارا یونٹ جاتا ہے اور پھر فیڈرل گورنمنٹ واپس بڑے قیمت پہ وہ واپس وہ 24 روپے قوم پہ فروخت کرتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی ٹرانسمیشن اینڈ گرڈ کمپنی بنائیں اور اس کے ذریعے اپنی انڈسٹری کو بھی کم پیسوں پہ یہ بجلی پرووائڈ کرے تاکہ یہاں پر انڈسٹری ترقی ہو، لوگوں کو روزگار ملے. یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. اور اس کے ساتھ ہم اپنے ٹرانسمیشن لائنز اور اپنے گریڈز بنائیں تو اسی کے ذریعے ہم اپنے لوگوں کو سستی بجلی پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے، آئین میں ہے، اس پر کسی نے نہیں سوچا، پہلی دفعہ ہم سوچ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہمارا حق ہے اور جس طریقے سے اس حکومت کے ساتھ ہم فائٹ کر رہے ہیں، جو ان کے ادارے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، اور جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں تقریباً 1000 میگا واٹ پوٹینشیل موجود ہے. زیادہ ہوگا لیکن جو ہماری نظر میں ہے اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ پوٹینشیل یہاں پر موجود ہے. پتہ پاکستان میں وہ 30,000 40,000 سے اوپر بتاتے ہیں. تو یہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے کیپیسٹی ایگریمنٹ کیے لوگوں کے ساتھ،
جو RLNG کے ذریعے وہ بجلی بنائیں گے کہ ہائی قیمت پر، اور پھر وہ ہائی قیمت پر عوام پہ فروخت کریں گے. اگر آپ بجلی یوٹیلائز کریں یا نہ کریں، لیکن پاکستان کی حکومت ان کو پیمنٹ کری. جب ہماری حکومت آئی، خان صاحب پرائم منسٹر بنے، تو ہم نے بڑی کوشش کی اور ان کے ساتھ کافی انگیجمنٹ کی اور اس کو ریڈیوس کروایا. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ان لوگوں کا کوئی سوچ ہے نہیں خیبر پختونخوا کی طرف. تو اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں، اور یہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے. جو میں نے کام کیا 4 سال میرے پورے ہو چکے اور یہ 5واں سال ہے. اس میں میں نے جو ہمارے صدرن ڈسٹرکٹ ہے اس میں ہم نے ایگریکلچر کو پروموشن دینی ہے، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس لینڈ موجود ہے، بیرن لینڈ موجود ہے، جس پہ ہم اپنے ایگریکلچر پروڈکٹ اس کو اگا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے CRDC لیفٹ کے نام جو ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہوگا خیبر پختونخوا کی تاریخ میں، کوئی 160 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے وہ. تو انشاءاللہ جب وہ پروجیکٹ میچور ہو جائے گا، آلریڈی وہ ایکنک سے اپروڈ ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہوگی، تو وہاں کا علاقہ بھی اس سے ترقی کرے گا اور ہمارے فوڈ باسکٹ میں اضافہ ہو جائے گا. جو اب ہم گندم پہ پنجاب کو کبھی محنت کرتے ہیں تو کبھی سندھ کو محنت کرتے ہیں کہ ہمیں گندم پرووائڈ کرے، یا پھر فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے تقریباً کوئی 30 سالہ پلاننگ ہم نے خیبر پختونخوا میں کی ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ تسلسل جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اگلا پھر خیبر پختونخوا پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. تو انشاءاللہ یہ جو ترقی کا دور ہے عمران خان صاحب کی، اس کی لیڈرشپ کے اس کے مطابق، اس کی ویژن کے مطابق، تو انشاءاللہ یہ تسلسل جاری رہے گا. اور یہ انرجی کے پروجیکٹ بھی بنتے رہیں گے، ایگریکلچر کے بھی ہوں گے. ٹوریزم آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہی ریجن ہے، اور ایک ہزارہ ریجن ہے اور ایک ملکن. پچھلے سیزن میں نہیں، اس جو پچھلا سیزن تھا اس میں تقریباً 25 لاکھ ٹورسٹ آئے، 66 ارب ریونیو یہاں پر انہوں نے جنریٹ. تو یہاں پر خوشحالی آئی، لوگوں کی زندگی اس میں نمایاں آپ نے دیکھی ہے کہ کافی اس میں پیش رفت ہوئی ہے. تو یہی چیز ہے جس کو آپ فوکس کریں گے عوام پہ، تو انشاءاللہ یہ علاقہ بھی ترقی کرے گا اور آپ کے عوام بھی خوشحال ہوں گے. تو یہی کچھ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں. باقی اس پہ بابر سلیم نے بھی بات کی، اور پھر احمد حسین شاہ نے بھی اس پہ بات کی، سالم محمد خان نے پہ بات کی. ہیلتھ کارڈ آپ کا ہو چکا ہے 100%، آپ کو ہر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے آپ کی جیب میں اویلیبل ہے. اس کے علاوہ اب ایجوکیشن کارڈ پہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ، اگلے اس کی لانچنگ ہوگی. جو ہمارے گورنمنٹ کے کالجز ہے اس میں ہمارے بچے فری پڑھیں گے، اس پہ کوئی فیس نہیں لیا جائے گا. اس کے علاوہ ہم انصاف فوڈ کارڈ پہ کام کر رہے ہیں. جو ہمارے غریب لوگ ہیں، جو عام پبلک ہے، ان کو بھی فیسیلیٹیشن دینی ہے، کیونکہ مہنگائی ہے بہت زیادہ، اس میں کوئی دوسرا نہیں. اور یہ جو حکومت بیٹھے ہوئی پتہ نہیں یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے ہی جائے گی. یہ ویسے نہیں جا رہی، یہ تب جائے گی جب پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے اور آپ نے رہنا ہے. انہوں نے تو اپنے لیے محلات بنائے ہوئے، وہ ادھر واپس چلے جائیں گے، ان پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا. اگر اثر پڑے گا تو آپ پہ پڑے گا اور مجھ پہ پڑے گا. میں بھی یہی رہوں گا، میرا لیڈر بھی یہاں پر رہے گا، اور آپ بھی یہاں پر رہیں گے. یہ ہمارا ملک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، تو آپ لوگوں نے اس میں ساتھ دینا ہے، اور بالکل آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے. جو 26 تاریخ کو جو آپ لوگ آئے اور جس طرح آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا پورے خیبر پختونخوا سے اور پھر مانسیرا سے، تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور خان صاحب کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. یہ جو مارچ تھا، یہ جو ہماری جدوجہد ہے حقیقی آزادی کی طرف، اس کو ہم نے ہر حال میں حاصل کرنا ہے. کیونکہ یہ اگر ملک بنا ہے تو یہ جس مقصد کے لیے قائد محمد علی جناح کی قیادت میں ہمیں ملا تھا، اور جو ہمارے بزرگوں نے اس پہ قربانیاں دی تھی، اس نے نہیں دی تھی. جس میں یہ چور چکٹے آئیں گے اور یہاں پر ہمارے اوپر حکومتیں کریں گے، اور یہاں سے پیسے، ہمارے ٹیکس کے پیسے چرا کے ادھر اپنے لیے محلات بنائیں گے، اور اس کے بعد پھر ادھر چلے جائیں گے. یہ اس کے لیے نہیں بنا تھا. یہ اسلامی فلاحی ریاست کے نام سے ایک مملکت بنا تھا. اور اس خواب کو اب کون پورا کرے گا؟ اس کو عمران خان پورا کرے گا، اور ہم سب ساتھ اس کے مل کے انشاءاللہ یہ خواب پورا کریں گے. اور کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران خان. اور یہ جو ان کی جدوجہد ہے عمران خان صاحب کی، یہ صرف آپ کے لیے اور میرے لیے اور اس وطن کے لیے. اور باقی یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کیا کمالات ہیں. یہاں پر بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پر سیاست کرنے آ جاتے ہیں، اور پھر
وہ پھر رائمنڈ میں اور پھر انگلینڈ میں بھی وہ چلے جاتے ہیں یہاں سے. میں پچھلی دفعہ وہ مجھے صالح محمد خان نے پکچر بھجوائی. ہماری گورنمنٹ کے کام ہے کچھ اسکول اپ گریڈز ہو رہے ہیں, کچھ ہاسپٹل اپ گریڈ ہو رہے ہیں, یہاں پر روڈیں بن رہی ہے, ترقی ہو رہی ہے, یہاں پر خوشحالی ہے, تو آگے پیتا کاٹ رہے ہیں. پروجیکٹ میرا, پیسے میرے, اور پھر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے میرے لیڈر اور میرے خلاف بات کرتے ہو, شرم تمہیں آتی نہیں؟ محمود خان. تو مجھے صالح محمد خان نے وہ ویڈیوز کی بھجوائی اور پکچر بھجوائی, اس کا میسج بھی تھا, وائس میسج. تو میں نے سے کہا صالح محمد خان لوگ ہوشیار ہو چکے ہیں, لوگوں کو پتا ہے کہ کون ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون ان کی ترقی میں ان کا ساتھ دیں گے اور کس طرح ہوگا, تو سب کو پتا ہے. اب یہ سارے چہرے جو ہے یہ واضح ہو چکے ہیں. پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب واضح ہو چکے ہیں کہ کس کا کیا کام ہے, اس نے کیا کام کرنا ہے, وہ سب آپ کو پتا ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار آپ جائیں اور آپ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں, تو ادھر سے کچھ لائے, یہاں پر لوگوں کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. یہ نہ ہو کہ ایس ڈی جیز کے فنڈز لاؤ اور اپنے جیب بھروسے, پھر اس کو پاک پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے اپنی اسکیمیں امپلیمنٹ کرواؤ, تو کچھ اسکیمیں ہوں گی اور کچھ اپنے جیب میں ڈالو. یہ نہیں ہوگا. یہاں پر میں خود مانیٹر کروں گا, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے تھرو مانیٹر کروں گا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو مانیٹر کروں گا. عوام کے پیسے ہیں, یہ کسی کے باپ کا مال نہیں, یہ عوام پہ خرچ ہوں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو مانسیرا سٹی کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا, جب میں آیا, میں چیف منسٹر بنا, تو 18 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ تھا. وہ سعودی ایڈ سے بننا ہے, قرضہ ہے, ایڈ نہیں ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت وہ قرضہ ادا کرے گا. لیکن چونکہ جب آپ کے 10 ارب روپے سے پروجیکٹ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ فیڈرل اس میں CWP میں جاتا ہے اور پھر ایکنک سے اپروڈ ہو گیا جاتا ہے. ہم نے اس کو اپروڈ کرایا CWP سے, بدقسمتی سے یہ لوگ آئے اس میں سے, تو انہوں نے اس کو بالکل کافی حد تک انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کس طریقے سے نہ کروائے. لیکن چونکہ وہ قرضہ تھا اور پہلے سے ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھی ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت کی, تو وہ اب ایکنک سے اپروڈ ہو چکا ہے. اس کے باقاعدہ افتتاح کے لیے میں آؤں گا. 18 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا کام ہے, ان کا نہیں ہے. اگر وہ کوئی سوشل میڈیا یا میڈیا پہ یہ کہے کہ یہ ہم نے کیا, تو ان میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا ایک تحفہ ہے مانسیرا کے لوگوں کے لیے, کیونکہ وہاں پر پانی کی کمی ہے. تو انشاءاللہ اس پروجیکٹ کے ذریعے مانسیرا سٹی جو پانی کی مسائل ہے انشاءاللہ اس پروجیکٹ سے حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ وہ پرائم منسٹر صاحب آئے تھے جو ہر وقت کبھی اپنے کپڑے فروخت کرتا ہے, تو کبھی وہ کیا کرتا ہے, تو آئے تھے مانسیرا میں, شاید اس نے خطاب کیا تھا میڈیکل کالج کے حوالے سے. تو آلریڈی ہم نے میڈیکل کالج کی منظوری دی ہوئی, انشاءاللہ پروسیس میں, پائپ لائن میں, انشاءاللہ مانسیرا میں میڈیکل کالج بھی ضرور بنے گا. وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے اور بابر سلیم میری جو ٹیم ہے ان کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہوگا. باقی یہاں پر 70 کروڑ روپے بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ ہے مانسیرا سٹی کے لیے. 1 ارب کا کوٹ کے ڈیم ہے آپ کا. بہت سے پروجیکٹ ہے. صالح محمد خان کے حلقے میں ہے. یہاں پر زاہد چنجیب کڑا ہے, انشاءاللہ یہ اگلا MP ہوگا آپ کا, انشاءاللہ یہ بھی جیتے گا یہاں سے. تو یہ سارے کام آپ کے لیے ہو رہے ہیں. کالجز بن رہے ہیں, میڈیکل کالجز بنیں گے انشاءاللہ, اور یہ ترقی کا سفر انشاءاللہ روا دواں ہوگا, چاہے محمود خان ہو یا نہ ہو. لیکن انشاءاللہ میرا ذکر جب بھی کوئی یہاں پر آئے گا تو میرا ذکر انشاءاللہ وہ ضرور کرے گا کہ محمود خان آیا تھا اور یہاں وہ کام کر رہا ہے. باقی یہاں پر آتا ہوں اس پہ. باقی ان کی ڈیمانڈ تھی تناول تحصیل کے حوالے سے, تو یہ بابر سلیم اور زاہد چنجیب اور صالح محمد سب کی, یہ کمال سلیم کا بھی ہے خواہش کہ یہ تناول تحصیل بنے. تو میری طرف سے آپ کو تناول تحصیل مبارک. اور اس کے علاوہ احمد حسین شاہ نے یہاں پر بات کی کہ جو اس ڈیم سے ریونیو جنریٹ ہوگی تو اس میں سے اس علاقے پہ کچھ ڈیولپمنٹل اس میں ہو, تو 10% اس کا جو ہوگا اس علاقے پہ خرچ ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ انہوں نے گریڈ کی بات کی اور پھر یونٹس کے حوالے سے بات کی تھی کہ میں وہی بات کرنا چاہوں گا, وہی آپ سے میں وہ مطلب وعدہ کروں گا جو پھر میں نبھا سکوں. میں وہ بندہ ہوں, میں صاف بات کرنے والا بندہ ہوں. جو میں وعدہ کرتا ہوں اس کو پورا کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. تو اگر وہ وعدہ پھر میں پورا نہ کر سکوں تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے کہ یہاں پر ہم آپ کو ڈائریکٹلی بجلی دے سکتے ہیں کہ نہیں,
کیونکہ بہت سی جگہوں پر اس طرح اعلانات ہو چکے ہیں لیکن پھر وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے وہ اعلانات. اب یہ مسئلہ شانگلہ میں بھی بنا ہوا ہے, چترال میں بھی بنا ہوا ہے. تو یہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اگر یہ ہو سکتا ہے تو ضرور آپ کے لیے کریں گے, اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ گیلا نہیں کریں گے. تو اس لیے میں نے آپ کو صاف بات بتا دی. باقی 10% آپ کی اس پہ ملیں گے انشاءاللہ آپ کو. اور باقی یہاں پر جتنی بھی نان ٹیکنیکل سٹاف ہوگا وہ لوکل ہوگا انشاءاللہ, وہ لوکل لوگ ہوں گے. یہ آپ لوگوں کا حق ہے, آپ لوگوں نے زمینیں دی ہے, قربانیاں دی ہے. مجھے پتہ ہے, میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہ بھی آپ کی طرح علاقہ ہے. وہاں پر بھی زمین بہت کم ہے لوگوں کی اور قیمتی زمین ہے. جب زمین کم ہے تو قیمتی ہو جاتی ہے. آلریڈی گورنمنٹ کے ریٹس کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے آؤٹ آف باکس جا کے آپ کے لیے جو میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے. تو آپ کے لیے ہم نے کافی اچھے ریٹس اس پہ دیے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے لوگوں کو خفا نہ کریں, ہم اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو ایک آپ کو زمین کی اچھی قیمت مل جائے گی, دوسرا یہ پروجیکٹ انشاءاللہ جب میچور ہوگا تو اس سے اس علاقے میں اور بھی ترقی ہوگی انشاءاللہ اس سے. اور باقی انشاءاللہ بہت سے روڈ ہے, 1.5 ارب کا ان کا ایک منڈی مالی روڈ ہے, اس پہ بھی کام جاری ہے. انشاءاللہ بہت سے کام ہیں جو یہاں پر ہو رہے ہیں, اکیلے یہاں پر نہیں. پچھلی دفعہ میں جب بھی جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں جی یہاں پر آپ اناگوریشنز کر لیں. وہ کہتے ہیں جی اناگوریشنز کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 2-3 افتتاح ہوں گے, تو 10-12 افتتاح ہوتے ہیں. تو ہر جگہ پر بلینز کے کام جائیں گے. اور اس سخت حالات میں اس باوجود کہ فیڈرل گورنمنٹ اس طرح ہماری مدد نہیں کر رہی, وہ قصداً یہاں پر پروونشل گورنمنٹ کو خراب کرنا چاہتی ہے کیونکہ یہاں پر عمران خان کی حکومت ہے. اور ان کو یہ ان کا جو امتحان تھا, جو 4 حلقے انہوں نے خالی کروائے تھے اور جس پر عمران خان صاحب کھڑے تھے اور جس طرح ہم نے ان کی دھلائی کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ سب خوفزدہ ہے. نہ یہ ارلی الیکشن کرائیں گے اور نہ یہ کوشش کریں گے کہ یہاں پر ہماری حکومت خراب ہو اور یہ یہاں پر پاکستان ویو ہے جو پاپولیرٹی ہے عمران خان کی اس کو یہ نقصان پہنچائے. لیکن اب لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے اور لوگوں کو پتہ ہے الحمدللہ کہ کون پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا اور کون اپنے جیبوں میں پیسے ڈالیں گے. تو ان کے پاس کچھ اور نہیں تھا. ایک گھڑی کا قصہ ہے. اگر میں اکثر کہتا رہتا ہوں میں کوئی اپنے 10-12 شاپس بیچ کے وہ پیسے میں ان کو دے دوں گا, بٹا میں اپنی پراپرٹی بیچ کے وہ میں ان کو دے دوں گا کہ یار ایک گھڑی کے پیچھے ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو. جو آپ کو بلینز آپ کی کرپشن ہے, نیب کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا, اس کو بالکل اس کے دان نکال دیا آپ نے, اس کو فارغ کر دیا آپ نے کیونکہ ان کے سارے معاملات خراب ہیں. تو یہ سارے اس لیے ہے کہ اپنے کیسز کو معاف کروائے. باقی آخر میں یہاں پر جبوڑی کی جو سٹاف ہے ان کے لیے میں 1 مہینے کی تنخواہ کا اعلان کرتا ہوں اضافہ. اس کے علاوہ آخر میں آج کل یہ جو حالات چل رہے ہیں اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی یا اس کی, تو میں میڈیا کے دوست یہاں پر موجود ہیں, میں ان کے وساطت سے اپنے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں, ادنا ورکر ہوں. یہ حکومت عمران خان کی امانت ہے. ان کا صرف اشارہ ملے گا تو اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی. اور میں پہلے سے میڈیا کے تھرو اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں واحد بندہ ہوں, میری واحد حکومت ہے کہ ہم نے اگلی الیکشن کی تیاری بھی شروع کر لی ہے. تو وی آر ریڈی. جب بھی عمران خان کہیں گے ان کا اشارہ آئے گا تو خیبر پختونخوا کی حکومت ڈیزالو ہوگی, اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی. باقی یہ جو کہتے ہیں کہ گورنر راج بن پائے گا, یہ کرے گا اور ہم یہ کریں گے, تو خیبر پختونخوا میں میرے پاس 2/3 اکثریت ہے. یہ میرے کتنے MPs خریدیں گے. میری جو ٹیم ہے اس میں کوئی بکنے والا کوئی بندہ نہیں ہے الحمدللہ. اور مجھے اپنے MPs پر فخر ہے کہ جو جس طرح عمران خان کے ساتھ اور میرے ساتھ کھڑے تھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ جتنی بھی جلسے ہوئے وہ اسلام آباد میں ہو, پاکستان کے جس بھی حصے میں, اور خان صاحب نے جب بھی ہمیں للکارا اور کہا کہ آپ آ جائیں, پکارا انہوں نے کہ آپ آ جائے, تو خیبر پختونخوا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے خرچے پہ گئے. یہ سارے اپنے خرچے پہ جاتے ہیں, کوئی پیمنٹ ان کو نہیں ہوتی, نہ ان کو کوئی وہاں پر بریانی کھلاتے ہیں, یہ چندوں پہ گزارا کر لیتے ہیں. یہ ایسی فورس ہے خیبر پختونخوا کی, یہاں کے عوام جو عمران خان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. تو یہ میری میڈیا سے گزارش ہے کہ یہ پھر آپ بتا دیں ان کو, ان ایوانوں میں ان کو یہ میری آواز پہنچنی چاہیے کہ جب بھی عمران خان اشارہ کرے گا تو انشاءاللہ اسی وقت اسمبلی ڈیزالو ہوں گی.
آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ پاکستان.